وہ یہ بیسکلی یہ پہچان ہے. مجھے یاد ہے نیا جب میں شروع میں آیا تھا سیاست میں، تو یہاں سامنے ایک آپ کے بروش فرنگی کے سامنے ایک ٹی وی چینل ہے جہاں پہ میں آتا تھا. تو وہ بھی جب فرسٹ ٹائم آیا تھا تو مجھے بھی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بروش فرنگی کے سامنے آنا ہے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ دا نیم آف دا کمپنی، اٹس اباؤٹ کہ وہ پہچان بن گئی تھی اس علاقے کی. وہ ہو گیا، شان ہو گیا، باقی جو کام کیے. سو میں حسیب صاحب آج کی تاریخ میں ہی ملوں گا کمشنر صاحب سے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کم سے کم زیادہ نہیں تو ان دونوں راؤنڈ اباؤٹس پہ ان سے بات کر کے اللہ مجھے توفیق دے کے میں کروں. کم سے کم پینا فلیکس تو آج وہاں پہ لگ جائے واپس ان نشانوں کے اوپر. باقی پانچوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان سے ملیں گے اور ان کی جو ہے نا ہائیسٹ فورم تک ہم اس بات کو اٹھائیں گے. یہ میرا آپ سے جو نا بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں شکریہ ادا کروں گا ایس ایم منیر صاحب کا. آج منیر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، بڑی شخصیت ہیں پورے پاکستان میں، بڑا نام ہے ان کا. سلیم الزمان صاحب ہمارے پریزیڈنٹ یہاں کے کاٹی کے. چھایا صاحب موجود ہیں. آپ عمر ہمارے فارمر پریزیڈنٹ کاٹی کے، آپ بھی موجود ہیں. راجپوت صاحب، حسیب صاحب آپ بھی موجود ہیں. سو آپ سب کا شکریہ. دانش صاحب بھی موجود ہیں میرے ساتھ یہاں پہ. آج میں نے کوشش یہ کی کہ جب میں یہاں پہ کاٹی پہ آؤں تو میں اپنے ساتھ اپنے ان ایم این ایز اور ایم پی ایس کو ساتھ لے کر آؤں جن کا تعلق کرنگی سے ہے. تو ہمارے یہاں پہ چیمہ صاحب جو ہیں وہ موجود تھے، چلے گئے، اور بڑا زبردست رول ہے چیمہ صاحب کا. اور میں ابھی سلیم صاحب کو فرما رہا تھا اگر آپ نے کاٹی کے لیے کچھ وفاقی حکومت سے لینے ہیں تو وہ سب سے بیسٹ آپ کے دو شخصیات ہیں، ایم این اے فہیم خان اور ایم این اے چیمہ صاحب، جو کہ اپنا کردار بہت اچھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں. راجہ اظہر صاحب یہاں پہ موجود ہیں. اور ابھی میں نے چھایا صاحب کو اور آپ کے پریزیڈنٹ صاحب کو ایک لیٹر دکھایا ہے کہ جو ہمارے ایم پی اے راجہ اظہر صاحب نے پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا ہے، اور پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یہاں کراسنگ اور سے لے کے قیوم آباد کا جو برج ہے وہ ہم نے بنوانا ہے. تو ہم امید کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب بھی ان کی اس ریکویسٹ کو آگے فارورڈ کر کے یہ آپ کا برج بھی مکمل کروا دیں گے. ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ ہمارے ینگسٹ ایم پی اے عدیل صاحب بھی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ایم پی اے شہزاد قریشی صاحب جن کا ڈیفنس سے تعلق ہے. ریاض حیدر صاحب ڈسٹرکٹ سینٹرل سے آپ کے پاس آج آئے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں کے ڈسٹرکٹ کرنگی کے پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ گوہر خٹک صاحب موجود ہیں. ہمارے جی ایس جو ہیں ساجد صاحب یہاں پہ موجود ہیں. ان کو بھی لانے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک لیٹر جو ہے کاغذ بھیجا گیا کچھ فیکٹریز کی طرف، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی ذمہ داری آ جاتی ہے. اس کو گوہر خٹک صاحب دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. سو ونس اگین آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور میں آپ کو منیر صاحب یہ بتانا چاہوں گا کہ جب میں لاسٹ ٹائم تقریباً سال یا سوا سال پہلے یہاں پر آیا تھا آپ ہی کے اس آفس میں، تو بڑی کھنچائی ہوئی تھی میری اور ظاہر ہے کہ وہ ایک نیا ٹینیور تھا، ہمارا شروعات تھی، اور کافی ساری چیزیں تھیں جس کے اوپر تنقید کی گئی تھی. بہت ساری چیزیں تھیں جن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ سب کچھ اقدام اٹھانے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر پاکستان کی جو انڈسٹری ہیں وہ گرو کر سکتی ہیں، پاکستان میں بہتری آ سکتی ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہماری بھی میٹنگز جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب سے ہوتی رہتی ہیں. ظاہر ہے ہمارے گورنر صاحب بڑے ہیں، ان کی ملاقات ہوتی ہے، بڑے فورم پہ ہوتی ہے، لیکن ہم سب ایم پی ایس کی بھی کنٹینیوس بیسس پہ پرائم منسٹر جب کراچی آتے ہیں تو ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں ایم این ایس کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ جو ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ ضائع کبھی بھی نہیں ہوتی ہیں. آج بھی جو آپ نے باتیں بتائی ہیں وہ میں نے لکھی ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گی. جس دن بھی پرائم منسٹر کراچی آئیں گے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں وہ ان کے پاس جائیں گے لازم. ان کے پیچھے ایم ایس بیٹھے ہوتے ہیں، باقی ٹیم ہوتی ہے جو منٹس لے رہی ہوتی ہے، اور ضرور کچھ نہ کچھ انیشیٹو اس کے ذریعے لیا جاتا ہے. سو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب میں لاسٹ ٹائم یہاں پر آیا تھا تو کافی چیزیں تھیں جن پہ تنقید ہوئی تھی، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو میرا آئندہ نیکسٹ وزٹ ہوگا میں امید کر رہا ہوں کہ آپ جب میں آؤں گا تو ضرور پاکستان کی حکومت کی، وزیر اعظم عمران خان کی تعریفیں کی جائیں گی. تو مجھے خوشی ہے کہ آج جب ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو وزیر اعظم عمران خان کے جو انیشیٹوز ہیں جو پاکستان کے لیے انہوں نے لیے ہیں، پاکستان کی انڈسٹریز کے لیے ہیں، پاکستان کو ایکسپورٹ کو بہتر کرنے کے لیے لیے ہیں، تو آج اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ چھایا صاحب نے بھی، سلیم صاحب نے بھی، ایس ایم منیر صاحب نے، سینیٹر صاحب نے اور عمر صاحب نے ان تمام انیشیٹوز کو، اور جو آج پاکستان ترقی کی راہ کی طرف نکل رہا ہے اس کو آپ لوگوں نے مانا ہے کہ بہتری آ رہی ہے اس کے اندر. اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو آج پورا پاکستان اس کی تعریف کر رہا ہے. اور صرف پاکستان نہیں،
آپ دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر اس وقت کووڈ کی وجہ سے جو ہے دنیا میں جتنے بھی ایسے ممالک ہیں، ایون یو ایس ہو گیا، یورپین کنٹریز ہو گئی، ان کی جو اکانومی نیچے کی طرف آ رہی ہے. لیکن اگر پاکستان کا دیکھیں تو بہتری کی طرف جا رہی ہے. پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری ہو گئی، پاکستان کی آٹوموبیلز ہو گئی، فارماسیوٹیکلز ہو گئے، پاکستان کی لیدر انڈسٹری ہو گئی. اس کے علاوہ جو اقدام اٹھائے گئے ہیں جیسے کہ ایکسپورٹ ریفنڈ کے بارے میں بتایا گیا، ری فائنینس اسکیم کے بارے میں بتایا گیا، وی کارز کے جو انیشیٹو تھے بجلی کے ریٹوں کے اس کے بارے میں بتایا گیا. اور سب سے بڑی بات جو ریفنڈ تھا جس کے بارے میں ہم بھی جو ہے جب پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ الیکشن سے پہلے آپ کے پاس آتے تھے اور ڈفرینٹ ایسوسیشنز کے پاس، کاروباری شخصیات کے پاس جاتے تھے، تو ہمیشہ سب سے زیادہ جو بات کہی جاتی تھی وہ یہی تھی کہ خان صاحب جب آپ وزیر اعظم بنیں گے تو ہمیں یہ بتائیں گے جو ہمارے ریفنڈ کے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے نہیں ہوں گے. ہمارے اربوں روپے جو ہیں وہ حکومت پاکستان کے پاس پڑے ہیں وہ واپس ہوں گے نہیں ہوں گے. تو وزیر اعظم صاحب نے جو وعدے جن میٹنگز کے اندر میں الیکشن سے پہلے موجود تھا، آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ سارے وعدے جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ انہوں نے پورے کیے ہیں. ایسے کچھ چیزیں ہوں گی جو کہ پینڈنگ ہوں گی، جو کہ نہیں ہوں گی. اینڈ میں آپ کو اس بات کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اس کے اوپر بھی اقدام اٹھا رہے ہیں. اور ان کا جو مقصد ہے بیسک میں آپ سے بتاؤں، جو ان کا مین ٹارگٹ ہے، جو ان کی پرائرٹی نمبر 1 ہے، وہ شاید انڈسٹری نہ ہو لیکن آٹومیٹکلی انڈسٹریز کو فائدہ ہو رہا ہے. ان کی جو نمبر 1 پرائرٹی ہے وزیر اعظم کی، وہ ہے کہ پاکستان میں جو بے روزگاری ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر شخص کے پاس جو ہے وہ روزگار ہو. جب وہ روزگار کی فکر کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کی، غریبوں کی، اور جب وہ مدینہ کی ریاست کی بات کر رہے ہیں تو وہ ان کے ان انیشیٹوز کی وجہ سے آٹومیٹکلی جو ہے آپ کی انڈسٹری گرو کر رہی ہے. مین مقصد ہی یہی ہے کہ غربت کا خاتمہ کرنا ہے، بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے، روزگار دینا ہے. اب ٹارگٹ یہ نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو پورے پاکستان میں سرکاری نوکریاں دینی ہے. ٹارگٹ یہ تھا کہ فارن انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے. ٹارگٹ یہ تھا کہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جو ایکسپورٹرز ہیں، ان کو اتنی آسانیاں دینی ہے کاروبار کے اندر، اور بھی بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ان کا کاروبار بڑھے، ان کے آرڈرز بڑھے. وہ جو ہیں جو باقی مارکیٹس ہیں، فار ایگزامپل انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، باقی مارکیٹس ہیں، ان کے ساتھ وہ کمپیٹ کر سکیں، ایسے انیشیٹوز لے کر آ سکیں. تو اس میں ڈیفینیٹلی ایسے منیر صاحب جیسی شخصیات اور بھی پاکستان میں جو بڑے کاروباری شخصیات ہیں، ان سب نے وہ اپنے سارے مشورے دیے جس کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے وہ آگے کی طرف نکل رہا ہے. آج صبح میں دیکھ رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے سیالکوٹ جا رہے ہیں، اور سیالکوٹ میں جو ہے آج وہاں پہ اسکلڈ لیبر جو ہے اس کی شارٹیج ہو گئی ہے، وہاں پہ اسکلڈ لیبر نہیں مل رہا ہے. تو یہ دن دیکھیں، یہ ہم نے دیکھنے تھے پاکستان میں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہمیں کہ ہمیں ایک ایسا وزیر اعظم ملا کہ جس نے پاکستان کے اندر جو ہمیں خواب دکھایا نیا پاکستان کا، وہ ہم سارا دیکھ رہے ہیں کہ وہ چینج آ رہا ہے، سارا ہم اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اور مجھے اس بات کے اوپر بڑا یقین ہے، اور میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ میں ایک ایسے لیڈر کا جو ہے ورکر ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ پاکستان آگے نکل رہا ہے تو میں اس ٹیم کا حصہ ہوں. کل کو میرے بچے بھی یہ کہہ سکیں گے، ہم دنیا میں جب ہوں نہیں ہوں، کہ میرے والد جو تھے اس ٹیم کا حصہ تھے جو وہ ٹیم عمران خان کے ساتھ کام کر رہی تھی. سو یہ ہمارے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہے. اور اس سے بڑی فخر کی بات آپ میرے لیے کہیں کہ سب سے بڑی فخر کی بات ہم سب پاکستانیوں سے پہلے جو مسلمان ہیں، کہ جو کچھ دنیا کے اندر منیر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ کہا گیا وہ اور دوروں میں بھی کہا گیا. اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں ان کے دوروں میں بھی کہا گیا، لیکن وہ سب خاموش رہے. انہوں نے اپنے منہ پہ انگلی رکھی کہ اگر شاید کچھ کہیں گے تو ویسٹ ان کے خلاف نہ ہو جائے، شاید ان کو اقتدار نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بھی آپ دیکھیں وزیر اعظم عمران خان کو دیا کہ انہوں نے اپنے پیارے نبی کے لیے آواز اٹھائی. سو ہمارے لیے یہ بھی ایک بڑی فخر کی بات ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ کووڈ کے حالات میں جو اقدام وزیر اعظم صاحب نے اٹھائے ہیں، جس طرح ملک کو وہ لے کے چل رہے ہیں، ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی ان کی پالیسی تھی کہ یو ایس میں بھی بات کی جا رہی ہے کہ اگر پاکستان کی طرح پرائم منسٹر اور پاکستان کی طرح اگر وہ اقدام اٹھائے جاتے تو شاید یو ایس کی اکانومی بھی آج اس طرح نہ گرتی. تو یہ ایک بڑی فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ جب ہم ایک پاسپورٹ اپنا لے کے پاکستان سے باہر جاتے تھے تو امیگریشن کاؤنٹر پہ ہمارے چہرے کو ایسے دیکھا جاتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کس کو دیکھا جا رہا ہے. لیکن آج جو ہے ہمیں فخر ہوتا ہے، اور لوگ، ہماری پہچان جو ہے وہ عمران خان بن گیا ہے پوری دنیا کے اندر. سو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں کی طرف سے ہائی لائٹ کی گئی ہیں، اور جس میں کچھ باتیں جو ہیں چھایا صاحب نے بھی کہی ہیں وہ بھی میں نے
نوٹ ڈاؤن کر لیے ہیں، جس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہم اپنا رول ادا کریں گے. آلدو ذمہ داری ساری سندھ حکومت کی ہے، لیکن ہم اس کے اندر یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم اس میں بری ذمہ ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے. جو ذمہ داری ہماری ہے ایز اپوزیشن ممبرز کہ آپ کی ایشوز کو ہم نے اسمبلی کے اندر ہائی لائٹ کرنا ہے. ہم نے جا کے چیف منسٹر سے بھی ملنا پڑے تو وہ ہم ان کے پاس بھی جائیں گے آپ کے مسائل کو لے کے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور چاہوں گا کہ کوئی ایسے بڑے پروجیکٹس ہیں جو کہ آپ فرام دا پلیٹ فارم آف کاٹی آپ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی طرف سے وہ پروگرامز آپ کے لیے کیے جائیں، وہ پلیز آپ ہمیں بتائیں. میں سلیم صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، گورنر صاحب جو ہیں SIDCL کو دیکھ رہے ہیں، اسد عمر صاحب بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ چیزیں ہم اس میں آپ کے ڈال سکتے ہیں. میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں کہ نارتھ نازم آباد کے اندر جو ہیں وہ 6 برج انوگریٹ کیے ہیں گورنر صاحب نے آج سے 4 مہینے پہلے. آج سے پہلے کبھی بھی کراچی میں 6 برج کہیں بھی ایک ساتھ نہیں بنے. نارتھ نازم آباد میں رائٹ لیفٹ دونوں سائڈز پہ بنے. اس کے علاوہ 6.4 کلومیٹرز کا آپ کا نشتر روڈ بنا ہے، 6.3 کلومیٹرز کا آپ کا جو ہے وہ منگو پیر روڈ بنا ہے. یہ سب آپ کے وفاقی حکومت کے ذریعے بنے. آپ کی فائر بریگیڈز آ رہی ہیں، آپ اپنی تیاری رکھیں اور آپ بتائیں گے آپ کو اس میں سے کتنی فائر بریگیڈ چاہیے. ہم آپ کو کاٹی کو فائر بریگیڈز دیں گے. باقی ایسوسیشنز ہیں کراچی کی، ان کو بھی ہم فائر بریگیڈز دینے کی ہم گورنر صاحب نے جو ہے اس کی نیت کی ہوئی ہے. گرین لائن کی کمپلیشن آپ کی ہونے لگی ہے، اس کے بسز کے ٹینڈر ہو چکے ہیں اور اپریل یا مئی کے اندر اس کی بسز کی جو ہے ڈیلیوری کراچی کے اندر مکمل ہو جائے گی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ آن پیپر جا چکے ہیں. سو اف دیر از اینی تھنگ دیٹ کہ آپ چاہتے ہیں کہ کاٹی کی طرف سے وہ وفاقی حکومت کو دی جائے، پرائم منسٹر کی طرف سے وہ پروگرامز کیے جائیں، تو اس کے بارے میں جو ہے آپ ضرور بتائیں. آپ کے جو MNAs اور MPAs یہاں سے کرنگی سے تعلق رکھتے ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان سے ضرور رابطے میں رہیں. راجہ اظہر ہو گئے، عدیل ہو گئے، MNA چیمہ صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ فہیم صاحب، کہ جو بھی آپ کے لوکل ایشوز آتے ہیں، کوئی ایسا سیاسی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی کسی قسم کے چھوٹے موٹے ایشوز ہو سکتے ہیں، یہ ہمیشہ جسٹ اے کال اوے، یہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے مسئلے جو ہو سکتے ہیں وہ حل کریں گے. اور دیکھیں میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ مجھ سے جو ہے سینیٹر صاحب بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ PTI نے جو ہے وہ کراچی کو سب سے بڑی چیز کیا دی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے بڑی چیز پاکستان تحریک انصاف نے جیتنے کے بعد کراچی کو دی ہے، وہ کاروباری شخصیات کو سکون دیا ہے. وہ جو ایک ٹینشن تھی نا کہ ہر وقت دروازے کے اوپر ابھی کوئی آ جائے، بھتے کی پرچی دے دے، پیسہ مانگ لے، وہ سنا کاروبار ہوتا تھا تو ان کی کچھ قطرے نہیں بھی بکتی تھی تو اس کے اندر بھی سنا تھا ان کا شیئر ہوتا تھا کہ کس سے بیچنا ہے، کس سے لینا ہے. سڑکیں بند ہو جاتی تھی، راستے بند ہو جاتے تھے، ہڑتالیں ہوتی تھی. آج پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو کراچی کے آپ کے MNAs MPAs ہیں، یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. جرت کیا، ہماری سوچ بھی نہیں ہو سکتی، ہم قریب سے بھی نہیں سوچ سے گزر سکتے ہیں کہ کسی بھی کاروباری شخصیت کے پاس ہم اپنی کسی بھی ذات کے لیے جو ہے جائیں اور آپ سے کوئی کام بولیں یا کوئی آپ سے 4 آنے بھی مانگیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہی کے کاٹی کے علاقے میں، کرنگی کے علاقے میں کوئی سڑک بہتر کر دی جائے، کہیں بھی گرینری کر لی جائے، کہیں کسی مزدور کو نوکری دے دی جائے. یہ ضرور ہماری طرف سے چیزیں منیر صاحب آ سکتی ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارا ورکر ہو، ہمارا MNA ہو، ہمارا MPA ہو، جو پچھلے دور کے اندر ہوتے تھے کہ کاروبار میں حصے دار بھی بنا لیا جاتا تھا اور 100 قسم کی پرچیاں بھی آتی تھی جلسوں کے لیے. میں نے تقریباً 8 سال کے اندر کراچی کے اندر جتنے بھی جلسے ہوئے، عمران خان صاحب کے جو الیکشن سے پہلے ہوئے اور اس کے بعد بھی ہوئے، سارے جلسے میں نے ارینج کیے. پورے کراچی کے اندر ایک بھی کاروباری شخص مجھے نہیں بول سکتا کہ خرم شیر زمان نے مجھے فون کر کے پیسے 4 آنے بھی مانگے ہوں. خود ہم نے کوششیں کر کے اپنے ذریعے اپنی مدد کرتے رہے، بڑا نہیں کیا، چھوٹا کیا، لیکن خود ہی خود ہم سب کچھ کرتے رہے. سو میں آخر میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں، پریزیڈنٹ صاحب کا، سلیم صاحب کا، SM منیر صاحب، سینیٹر صاحب، آپ سب کا، کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی. یہاں پہ آنے کا ہمارا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن ہوتی رہے. اور جو چیزیں ہیں آپ نے برج کے بارے میں ذکر کیا ہے، جو جام صادق برج ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کے لیے چیف منسٹر صاحب سے خود بات کروں گا. اور اگر سندھ حکومت یہ کام نہیں کر سکتی ہے تو ہم گورنر صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ اس کی ریپیئر کے لیے جو اپ کمنگ بجٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اس میں پیسے ڈالے جائیں اور اس برج کو ریپیئر کیا جائے. میں امید کرتا ہوں کہ جو چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے، جو ان کو وزٹ بھی کروایا، تو وہ پہلے اپنا وعدہ پورا کریں. اگر وہ وعدہ نہیں پورا کر سکتے تو ظاہر ہے کہ پھر ہم اس میں آگے آئیں گے اور وہ کام کریں گے. سو
انشاءاللہ تعالیٰ رابطے میں رہیں گے سر منیر صاحب اور سلیم صاحب. کوئی بھی کام ہمارے